فرعون اور شیطان کی گفتگو کا دلچسپ واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی ڈھیل دی ہے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ مثلاً ایک مرتبہ حضرت موسیٰ فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے اور کہا، اے اللہ تو فرعون کا رزق بند کر دے، پھر دیکھتا ہوں یہ کس طرح خدا کا دعویٰ کرتا ہے۔ خدا نے کہا، اے موسیٰ فرعون نے عبدیت چھوڑ دی ہے تو کیا میں بھی ربوبیت چھوڑ دوں؟ ایک مرتبہ مصر کا ایک باشندہ انگوروں کا ایک گوشہ لے کر فرعون کے دربار میں آ گیا اور کہنے لگا، فرعون میں تجھے خدا تب مانوں گا جب تو انگوروں کے اس گچھے کو ہیرے موتی بنا دے گا۔ فرعون وہ گوشہ لے کر گھر آیا اور اپنے مکان میں بیٹھ کر پریشانی کی حالت میں سوچنے لگا کہ انگوروں کے گوشے کو قیمتی ہیروں میں کیسے تبدیل کروں، اور کوئی جانے یا نہ جانے وہ تو جانتا تھا کہ وہ خدا نہیں ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں ایسا نہیں کر سکا تو خدائی کے دعوے کا بھرم کھل جائے گا۔ فرعون اس سوچ میں گم تھا، اچانک شیطان نے دروازے پر دستک دی۔ فرعون نے پوچھا، کون ہے؟ شیطان یعنی ابلیس نے کہا کہ مجھے حیرت ہے، مجھے افسوس ہے کہ تو کیسا خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تجھے یہ نہیں معلوم کہ دروازے پر دستک کون دے رہا ہے۔ شیطان گھر میں داخل ہوا، فرعون کے ہاتھ سے انگور کا گوشہ لیا، آسمائے الہی میں سے ایک اسم پڑھا، اس اسم کے پڑھتے ہی وہ انگور کا گوشہ ہیرے میں تبدیل ہو گیا۔ ابلیس نے کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ کام کر کے ابلیس نے فرعون کے منہ پر ایک تمانچہ دے مارا، کہا، میرے اندر اتنے کمالات ہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا، تو نہیں کر سکتا تھا۔ میرے اندر اتنے کمالات ہے لیکن میں نے کم سے کم خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، تو ایک بیکار کن شخص ہے، پھر بھی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے اگر ذہن میں آئے کہ شیطان تو خود برائی کا ایک مرکز ہے، برائی کا منبع ہے، وہ کیسے اتنا اچھا ہو گیا کہ فرعون کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے، فرعون کو سبق سکھا رہا ہے، فرعون کو لعنت و ملامت کر رہا ہے۔ اس کو تو فرعون کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ دونوں ایک ہی کیٹیگری کے ہیں۔ تو دراصل شیطان حوصلہ شکنی نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کو شرمندہ کر کے اپنی اہمیت کا احساس دلا رہا تھا کہ دیکھو میں کتنا اہم ہوں، میرے خلاف سرکشی نہ کرنا۔ کہنا چاہ رہا تھا کہ نالائق اور کن ذہین، تو میرے بغیر کچھ بھی نہیں۔ فرعون نے شیطان سے کہا، تو نے خدا کے دربار سے نکالا جانا تو گوارا کیا، مگر آدم کو سجدہ نہیں کیا، کر دیتا۔ قیامت تک کے لیے لعنت ملامت ہو رہی ہے، ٹھکانہ جہنم ہو گیا، کیوں کیا ایسا؟ شیطان نے کہا کہ وجوہات اور بھی تھی، لیکن میں نے آدم کو اس لیے بھی سجدہ نہیں کیا کیونکہ میں یہ جانتا تھا کہ آدم کی پشت سے تجھ جیسا بدبخت انسان بھی پیدا ہونا ہے۔ شیطان اس طرح فرعون کو پھر شرمندہ کر رہا تھا۔ آخری سوال جو فرعون نے ابلیس سے کہا کہ یوں تو آپس کی بات ہے کہ ہم دونوں جانتے ہیں کہ میں بھی برا انسان ہوں، تو بھی بہت برا ہے، تیرا مشاہدہ بہت وسیع ہے، کیا تجھے مجھ سے اور اپنے آپ سے بھی برا کوئی نظر آ رہا ہے؟ یعنی ہم دونوں سے بھی برا کوئی انسان ہے؟ شیطان نے کہا، ہاں ہے۔ جواب دیا شیطان نے کہ حاسد یعنی حسد کرنے والا ہم دونوں سے بھی برا ہے۔ یہ حسد ہی تھا جس نے مجھے شیطان رجیم بنایا، یہ حسد ہی تھا جس نے تجھے ملعون بنایا۔ سبق: حسد ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو شیطان سے بھی زیادہ برا بنا دیتی ہے، اس لیے کبھی حسد نہیں کرنا چاہیے، کبھی دوسروں کی کامیابی سے نہیں جلنا چاہیے۔